باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23ویں پارے کا خلاصہ سورہ صافات۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اختصار کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، اور جنت اور دوزخ ان دونوں کے درمیان جو لوگ داخل ہوں گے، یعنی دوزخی اور جنتی کے درمیان ایک مناظرہ ہوگا، مباحثہ ہوگا، جو بات ہوگی ان کے درمیان، اس کو بھی نقل فرمایا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ جو دوزخیوں اور جنتیوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا وہ یہاں موجود ہے کہ بھائی ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ بھائی کہاں ہیں وہ لوگ جو ہم سے کہتے تھے کہ تم یار فلاں کی عبادت کرتے ہو، معبودوں کو چھوڑ کر، جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے تھے تم نے اس کو چھوڑ دیا، اور ہم نبی جو آئے تھے جو بات کہا کرتے تھے اس کو تم مانتے نہیں تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، یعنی یہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ لوگ پوچھیں گے کہ بھیا اب کیا ہوا، اب کیا کہتے ہو تم؟ تو اس وقت جو جنت والے ہوں گے وہ اپنی فضیلت بیان کریں گے کہ دیکھو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے، ہم نے ان کی اللہ کی بات مانی، اللہ کی فرما برداری کی، تو اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا انعام کیا، اکرام کیا، ہم آسائش کے اندر ہیں، آرام کے اندر ہے، جو مرضی ہوتی ہے اللہ رب العزت ہمیں دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور تم لوگ، تمہارا کیا حال ہے؟ دوزخیوں کے متعلق فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت ہے جو نہایت ہی کڑوا ہوگا کہ کھاتے ہوئے بھی نہیں بنے گا۔ انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم، یعنی زقوم درخت کی خصوصیت بیان فرمانے کہ اس کا سر شیطان کے جیسا ہوگا، اس کو نہ کھا پائیں گے۔ دوزخ کے جڑ کے اندر اس کی، دوزخ کے جو سب سے نچلا درجہ وہاں اس کی جڑیں ہوں گی، وہاں سے یہ نکلے گا، اور فرمایا کہ اس کو کھا نہیں پائیں گے، نہ پیٹ میں داخل ہو پائے گا، نہ باہر ہو پائے گا، اور گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ یہ جنت اور دوزخ، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کو بیان فرمایا۔ آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور ان کو ذبح کرنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے میڈا بھیجا اور اس کو ذبح کیا گیا، اور بذبح عظیم اس کو کہا، بڑی قربانی کی، ایک اپنی اولاد کو قربانی کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر رہتی دنیا تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق کا ذکر فرمایا ہے، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ایک پیغمبر ہے حضرت الیاس یا حضرت الیاسین، دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ ایک بالبک ایک قوم تھی، اس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جو بال ایک بت تھا، اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کو بھیجا تاکہ اپنے قوم کو ڈرائیں، انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنایا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کی عظمت بیان فرمائی ہے، ان کی زبان سے کہلوایا انا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذکر من الاولین لكنا عباد اللہ المخلصین، یہ ساری صفتیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آخری صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے دعا فرما دی، رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی مجلس ختم ہوتی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان فرمائی کی گئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب پر سلامتی بھیجی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کی گئی ہے۔ آگے سورہ سعد شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی توحید رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تسلی دی گئی ہے، اور اسی تسلی اور صبر کے ذریعے سے کچھ واقعات بیان کی گئے ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے کہ ان کے پاس دو لوگ جھگڑتے ہوئے آئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور بھی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، کہ انہوں نے ایک مرتبہ ان کی نماز اپنے گھوڑوں کے چکر میں قضا ہو گئی، تو انہوں نے ان سب کو قربان کر دیا اللہ رب العزت کی راہ میں، ان کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ آگے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بیماری ہوئی تھی، تو انہوں نے کیسے صبر کیا، اور پھر کیسے انہوں نے شفا پائی کہ انہوں نے اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ نکلا، اس چشمے سے حضرت ایوب نے نہایا تو اللہ رب العزت ان کو شفا نصیب کی۔ پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ نے شیطان کے دھوکے میں آ گئی تھی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کو ماروں گا، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی طریقہ بیان فرمایا کہ سیکے لو، جو پتلے نیم کے درخت کے جو سیکے ہوتے ہیں اس کو 100 سیکے لو اور اس سے مار دو، تکلیف ہوگی اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنت والے کیسے ہوں گے، ان کے لیے وہاں پہ میوے ہوں گے، اور وہ میز پر بیٹھے ہوں گے اور مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے، اور جو من میں آئے گا وہ کھائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ کچھ بیان فرمایا ہے۔ آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر چونکہ زمر جماعت کو کہتے ہیں، اور اس میں جنتیوں کی ایک جماعت کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو زمر کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو ہی بیان فرمایا ہے، خوب اللہ نے توحید کو بیان فرمایا۔ الا للہ الدین الخالص، دین کی تعریف بیان فرمائی کہ یہی خالص دین ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اس کے اندر ساری اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور آسمان سے اللہ رب العزت جو پانی دیتے ہیں اس کا ذکر فرمایا، قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا مثال دی ہے کہ ایک صحیح سالم آدمی ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جس کے بہت سارے شریک ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم کوئی بزنس کریں یا کوئی جانور ہم خریدیں جس میں بہت سارے شریک ہو تو اس میں جھگڑا لڑائی ہوتا ہے، اور جس کا ایک ہو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جب تم دنیا کے اندر شرکت برداشت نہیں کرتے ہو تو اللہ کی ذات تو اتنی عظمت والی ہے اور عبادت بزرگی والی ہے، تم اس کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے، کیونکہ سورہ زمر 24ویں پارے کے اندر بھی ہے تو اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کل آئے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور کل قیامت میں اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔